علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ 16 جنوری بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ اس کی آج یہ قسط نمبر 153 ہے، اور آج کا درس حدیث پاک انشاءاللہ حدیث نمبر 882 سے لے کر 885 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 882 ہے، اور ایک باب ہے باب الرجل یقول لیس بشیء، آدمی کا لیس بشیء کہنا، یعنی یہ کوئی شے نہیں ہے، لیس بشیء کچھ نہیں ہے، اس سے وہو یرید انہ لیس بحق، اس سے لیس بحق کہ یعنی یہ حق نہیں ہے کا مطلب لینا، مراد یہ لینا۔ حدیث نمبر 882، حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا یونس عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن عروة بن الزبير انه سمع عروة بن الزبير يقول قالت، حضرت ابن شہاب زہری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ قالت عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا کہ اماں عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہے، ام المومنین ہے، انہوں نے فرمایا کہ سأل ناس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہانی، کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجومیوں کے بارے میں سوال کیا۔ نجومی آپ سمجھتے ہیں، یہ جو پنجے شنجے دیکھ کے بتاتے ہیں، تلیاں لکیریں اور طوطے شوتے لے کے فال شال نکالتے ہیں، ان کو نجومی کہتے ہیں، کاہن جادوگر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ایک ہی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کسی نے سرکار سے سوال کیا تو فقال لهم لیسوا بشیء، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ وہ کچھ نہیں ہے، لیس بشیء کوئی شے نہیں ہے، بولو کوئی شے نہیں ہے۔ اب کوئی شے نہیں ہے کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے نا، میں کہوں حافظ عبداللہ نہیں ہے، اس کا ایک مطلب یہ بن سکتا ہے کہ یہاں موجود نہیں ہے، ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی عبداللہ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک ذو معنی جملہ ہو گیا نا، عبداللہ نہیں ہے جی، یہاں نہیں ہے، یا دنیا میں نہیں ہے، یا ہے ہی کوئی نہیں کوئی، تو یہ جملہ کہا کہ لیسوا بشیء، وہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم يحدثون بشیء یکون حقا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ ایسی چیزوں کے متعلق بیان کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اب وہ ایسی چیزوں کے متعلق بیان کرتے ہیں یکون حقا، جو صحیح ہوتی ہے، بولو جو صحیح ہوتی ہے، یعنی آپ نے یہ جو فرمایا کہ وہ کوئی شے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق، کیونکہ آگے انہوں نے سوال کر دیا کہ کاہن اور نجومی کچھ باتیں ایسی بھی کہتے ہیں جو واقعی صحیح ہوتی ہے، بولو واقعی۔ مثال کے طور پہ نجومی نے یا کاہن نے کسی سے کہہ دیا کہ تیری شادی ہوگی، تو شادی اس کی ہو گئی، بھائی ہونی تھی نا، بولو شادی اس کی۔ یا کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، صاحب بتائیے بچی ہوگی بچہ ہوگا، اس نے کہہ دیا پتر ہی ہوگا، اور پتر اگو تسی نہ بولے ہو گیا، اللہ تو بھی پتر ہی دے پر بولے جے نا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تجھے اللہ خوشیاں دے گا، اور خوشی آ گئی، یا وہ فلاں بندہ احمد آباد موڑ احمد آباد میں بیٹھا ہے اور وہ واقعی وہاں بیٹھا ہے، یا کوئی کہہ دے کہ حکومت مہنگائی نہیں کرے گی اور وہ واقعی نہ کرے،
اگر ایسا ہو جائے تو، ہونا تو نہیں ہے پاکستان میں، خیر اگر ہو جائے تو یعنی بعض باتیں ان کی سچی ہوتی ہے. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضور نے وجہ بتائی. آپ نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق، کہ بھائی وہ کلمہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس نے حق کہا ہے، یخطفها الشیطان، وہ کلمہ شیطان کا ہے. بولو وہ کلمہ شیطان کا، وہ کیا کہ فیقرقرہ باذنی ولیہ، کہ شیاطین جاتے تھے اوپر آسمانوں پر تو فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے تھوڑی بہت، اور باقی اپنے پاس سے ملا لیتے تھے، یا وہ تھوڑی بہت باتیں سن کے ان کو بتاتے تھے اور اگلی بات یہ خود ہی گھڑ کے اس میں اڑنتو گھڑنتو مڑنتو ڈال لیتے تھے. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ شیطان کے کلمے ہیں جسے وہ آسمان سے چراتے ہیں، اور قرقرت الدجاجتی، جس طرح مرغی نہیں کڑ 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 کرتی. اب مرغی جو کڑ کڑ کرے تو آپ کیا سمجھیں گے بھی اس نے خطبہ جمعہ دیا ہے؟ کیوں جی؟ یا یہ اپوزیشن لیڈر ہو گئی ہے راجہ ریاض؟ کیا کہیں گے؟ وہ کڑ کڑ کر رہی ہے بس، چاہے بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، یا انڈا دینا ہو. تو فرمایا جس طرح فرشتوں کی باتیں شیطان اس طرح سنتے ہیں کڑ کڑ کڑ، وہ تو اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے کڑ کڑ ان کو بتا دیتے ہیں، اور یہ اس کڑ کڑ میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ڈال لیتے ہیں، اور وہ بات واقعی سچی ہو جاتی ہے. تو کسی کی بات اگر سچی ہو جائے تو اس سے اس کا سچا ہونا لازم ہے. بڑے بڑے جھوٹوں کی بھی کچھ باتیں سچی نکل آتی ہے، تو اس سے بندہ سچا بولو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا جس طرح مرغی کڑ کڑ کرتی ہے، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِن مِّئَةِ كِذْبَةٍ، اس میں پھر یہ اپنی طرف سے اکثریت جھوٹ ڈال لیتے ہیں. تو چنانچہ جتنے بھی پاکستان میں فیس بک پر آئی ڈیز چل رہی ہیں تقریباً 99% جھوٹ ہے. نوکریاں دینے والی جھوٹ ہے. میرا ایک کزن چلا گیا نوکری، وہ جہاں انہوں نے کہا تھا جی آؤ جی انٹرویو دو جی یہ وہ ہے، اس کے ساتھ وہ حشر کیا انہوں نے الامان والحفیظ. آج کل ایک اور بغیرتی چل رہی ہے کہ ایک دجال قسم کا اور دلال قسم کا یوٹیوبر کسی لڑکی کو بٹھا کر انٹرویو کرتا ہے، اور وہ لکھا ہوتا ہے لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے اس کی پہلی شادی ناکام ہو گئی ہے، اور دوسری یہ کسی بھی مرد سے کرنا چاہتی ہے. اور ماشاءاللہ پھر کئی مرد پہنچ جاتے ہیں. ان کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ میں مسجد کے میں بیٹھ کر بیان کر ہی نہیں سکتا. اگلوں نے کپڑے اتار کے ننگی تصویریں نکال کے پھر اس کو بلیک میل کیا، اور یہ ہر طرح ہو رہا ہے. سستی گاڑی دکھاتے ہیں، آجو یہاں گاڑی ملے گی، اور وہ ملتی، اور یہ سب کچھ حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. پر حکومت کو ایک ہی فکر ہے، اپنے مخالفوں کو پکڑو جکڑو. پاکستان میں جو حرام کھوری ہو رہی ہے وہ سب فیس بک پہ اور یوٹیوب کے ذریعے سے ہو رہی ہے. امریکی ڈالر آپ اتنے کما سکتے ہیں ہفتے میں، اور ہوتا کچھ بھی، بولو تو صحیح نا یار. سستے بکروں کی تصویریں دیتے ہیں کہ یہ آپ کو 8,000 میں مل جائے گا، اور وہ 35,000 میں بھی مل سکتا. پھر جو لینے جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہوتا ہے الامان والحفیظ. تو یہ سب کچھ شیطانی لوگ ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں، ان کے وعدے اور دعوے بھی جھوٹے ہیں. پر ان کو کون پکڑے جب اوپر بیٹھنے والے سارے جھوٹے ہیں؟ تو جھوٹ کے نیچے جھوٹ ہی چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. آگے ہے جی حدیث نمبر 883، اور باب ہے باب المعاریض، توریہ کا بیان. اب یہ لفظ آپ بولے تو پھر آپ کو سمجھ صحیح آئے گی. توریہ بولے، توریہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا جملہ بول دے کہ اگلے کو صحیح سمجھ بھی نہ آئے اور جھوٹ بھی نہ ہو. بول چھوڑو تھوڑی مہربانی، بس آج ترس کھا کے بول لو، پھر کل پھر چپ کر جائے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسا جملہ بولے کہ اگلے کو صحیح سمجھے نہ آئے، یا اس کے دو معنی ہوں. وہ کہے آپ نے یہ کہا ہے، آپ کہیں نہیں میں نے تو یہ کہا ہے، اور وہ دونوں باتیں معنی اس بات میں مطلب موجود ہوں. وہ کہے آپ نے یہ کہا ہے، آپ کہیں نہیں میں نے یہ کہا ہے. یا کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا لفظ کہہ دے کہ ہر بندہ اس کو سمجھے نہیں سکتا، اس کو توریہ کہتے ہیں، تعریض کہتے ہیں. اس پہ یہ حدیث ہے. حدیث نمبر 884، حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ابی حدثنا ابن عمر عن عمر فیما ارا. غلطی چاہتا ہوں میں، اگلی حدیث پڑھ گیا.
حدیث نمبر 883 یہ ہے، حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن ثابت البنانشی عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسیر له فہدى الحادی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے اور ہدی خان نے ہدی پڑھی، فہد الحادی، ہدی خان نے ہدی پڑھی۔ ہدی سمجھتے ہیں؟ جب اونٹوں کا قافلہ چل رہا ہو نا تو ایک بندہ شعر پڑھتا ہے ترنم کے ساتھ، گا گا کر، اس سے اونٹوں میں مستی پیدا ہو جاتی ہے اور اونٹ ذرا تیز دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی رفتار ہے تیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہر علاقے میں نا جانوروں کو ہینڈل کرنے کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہاں بھینس کو پانی پلانا ہو تو کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں چھی، آپ کہتے ہیں چھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ پہلے بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے نا، تتا، کھبے، یہ وہ ایسے الفاظ جانوروں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہر علاقے میں اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ عرب میں جب اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا تو ایک ہدی خاں اس میں ہدی پڑھتا تھا اشعار ترنم کے ساتھ، تو اونٹوں میں ذرا مستی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں اوپر خواتین بھی سوار تھی اونٹ پر، تو ہدی خان نے جب ہدی پڑھی تو اللہ قال حسب امرئ من الکہا، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفق یا انجشت ویحک بالقواریر۔ تو یہ ہدی پڑھنے والے حضرت انجشا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، ان کو پھر حضور نے فرمایا ارفق یا الجشت ویحک، اے الجشا نرمی کر، کیا کر؟ وہ شعر پڑھتے پڑھتے جوش آ جاتا ہے نا، تو پھر اونٹوں کو بھی جوش آ گیا یا آ سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا نرمی کر۔ اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا کہ بالقواریری، کہ تو شیشوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ لفظ بولو، کس کے ساتھ؟ شیشوں کے ساتھ۔ اب یہ شیشوں کس کو کہا؟ ہاں جزاک اللہ، اب بولنا کچھ تے حل ہوتا ہے نا مسئلہ، اللہ کرے تسی شروع ہی ہو جاؤ، کوئی بٹن ہی ہے، کوئی نپڑ شپڑ والا اور تے کوئی گل نہیں، صفائی تو کافی ہو گئی ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ تو شیشوں کے ساتھ جا رہا ہے، یعنی اللہ کے بندے خواتین ہیں اور اونٹ تیز چلے تو ان کے گرنے کا خدشہ ہے، یا تیری آواز اتنی پیاری ہے کہ آواز تیری ان کے کانوں تک جا رہی ہے، کہیں معاشقہ ہی پیدا نہ ہو جائے، عورتیں کہیں تجھ پر مائل ہی نہ ہو جائے، تو تو کو خیال کر، نرمی کر، یعنی آواز آہستہ کر۔ یہ ہے جناب ایک توریہ کہ آپ نے شیشے سے کیا مراد لیا؟ خواتین۔ بولو نا یار، کیا مراد لیا جی؟ تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اب ہم تو شیشے کو شیشہ ہی سمجھیں گے اور اگلا مراد خاتون لے رہا ہے اور حضور کی سنت بھی ہے، تو جملہ کوئی ایسا کہنا جو سب کو سمجھے اور اگلا سمجھے دیکھو جی جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول دیا، تو جھوٹ نہیں ہوتا، یہ جائز ہے۔ آگے سنیے حدیث نمبر 884، حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ابی حدثنا ابن عمر عن عمر فيما ارى شك ابی انه قال حسب امرئ من الكذب ان يحدث بكل ما سمع۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے، میرے والد نے کہا، میرے والد نے شک کیا، بولو میرے والد نے شک کیا، اور ساتھ ہی ایک بات فرمائی کہ حسب امرئ من الکذب ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ بولو جی، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ بعض لوگ کنا دے ایڈے پیڑے ہوندے نے نا کہ گل اگر انہوں دے کان چ پی جائے تے ساری رات انہوں نے نیند نہیں ہوندی۔ وہ آندھے کدو یہ گل اسی پھیلائیے جی، جی سپ ڈنگ مار کے ہولا نہیں ہو جاتا، زہر ہوتا خارج ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اتنے زہریلے ہوتے ہیں اور پھر بات کڑوی نہ ہو تو خود کڑواہٹ ڈال لیتے ہیں، مرچ مسالہ خود لگا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر،
اور آگے سننے وا الذی یوسوس فی صدور الناس، میرے نبی پناہ مانگ ان لوگوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور ومن شر حاسد اذا حسد، اور یہ حسد کا جملہ ہے، حسد کا شعبہ ہے. تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں تو ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایک بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے. مثال کے طور پہ افضل بھائی کے متعلق میں نے یہ بات سنی کہ کسی نے مجھے کہا کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، آپ بتائیں کہ سب سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ. سجا پاسا میرا ٹھیک ہے، کھبا پاسا نہیں ہے، تسی نہیں بول دے بھائی. دیکھو سب سے پہلے مجھے افضل بھائی سے ملنا چاہیے اور بات کھولنی چاہیے کہ جناب مجھے یہ بات پہنچی ہے. اگلی بات سنیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہمیں تانا دے، کوئی ہم پہ لعن کرے اور ہم اس سے پوچھیں کہ تو نے ایسا کیا اور وہ کہے نہیں کیا، بولو وہ کہے نہیں کیا، تو فرماتے ہیں اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے کہ اپنی بات سے پھر گیا ہے. ہم اسی پر بات ختم کر دیں گے، ہم یہی بات ختم کر دیں گے. اس کی پھر آگے تو تکرار کرنا کہ نہیں تو نے کہا ہے، نہیں تو نے کہا ہے، تو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور قال وفیما ارا قال عمرہ ابا بالمعارض ما یکفی المسلم من الکذب، کہ انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو اس بارے میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توریوں میں مسلمانوں کے لیے وہ ہے جو اسے جھوٹ سے کفایت کرتی ہے، یعنی توریے میں جھوٹ سے بچنے کے لیے کافی راستہ موجود ہے. مثال کے طور پہ میں جا رہا تھا کہیں مولانا طارق جمیل کے گھر، اور وہ میری مسجد کے صدر کو یہ بات پسند ہے، یہ پیچھے نشہرہ کی بات ہے، ان کو کسی نے خبر دے دی کہ مولانا تو مولانا سے جا رہے ہیں ملنے. اس نے مجھے فون کیا، کہا ہو؟ میں نے کہا ملتان روڈ پہ. اب وہ کیا چاہتا تھا کہ یہ کہے کہ میں مولانا طارق جمیل کے پاس جا رہا ہوں، اور میں بات وہ کہنا اور بھائی ملتان روڈ پہ کدھر جا رہے ہو شاہ صاحب؟ میں نے کہا جی پہلے جاؤں گا ساہیوال، پھر جاؤں گا چیچا وطنی، پھر جاؤں گا میاں چنو، اور پھر جاؤں گا میں نے کہا کھانے وال، اور پھر اس سے آگے عبد الحکیم جاؤں گا. اگلا سٹاپ تو لمبا تھا، میں نے اس کا نام ہی نہیں لیا. وہ کہتا اتنے شہروں میں. میں نے کہا بس کر یار، تیری تسلی نہیں ہوئی، چھوڑ دے بات، اتنے شہر تو بتا دیے. اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے. اب اس نے فون بند کر دیا. واپسی پہ آیا کہتا مینوں پتا نہیں تسی کتے جا رہے ہو. میں کہا مینوں بھی پتا سی تو کتنے دا پوچھ رہے سی. میں نے کہا میں وہ بتانا، اب بتائیے کہ میں نے وہ نہیں بتایا، پر جتنے شہر بتائے ہیں ان سے میں گزرا ہوں یا نہیں ہوں؟ بھائی ملتان جانا ہے تو ان سارے شہروں سے. ایک عالم کو پولیس پکڑنے آ گئی اور وہی بیٹھے تھے مسجد میں، انہی سے پوچھا وہ مولانا کدھر ہے جی؟ ان کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہے وہ. تو مولانا کھڑے ہو گئے اور وہاں جا کے لگے ابھی تو یہی بیٹھا تھا. نہیں سمجھے ہو؟ ابھی تو یہی بیٹھا تھا. اب انہوں نے سمجھا بھی پہلے بیٹھے تھے اب چلے گئے. اور آپ بتائیں کہ سچ بھی نہیں بولا اور جھوٹ بھی نہیں بولا. یہ توریہ ہے، یہ تعریض ہے. تو یہ جھوٹ نے، اس میں جھوٹ سے بچنے میں کافی کھلا راستہ موجود ہے. اب آخری حدیث سنیے جی آج کے درس کی، حدیث نمبر 885. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیری، عبداللہ ابن شخیری قال صحت عمران ابن حسین الى البصرۃ. یہ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت عمران ابن حسین، یہ عمران ابن حسین سواد کے ساتھ ہے، حسین سین کے ساتھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں الی البصرۃ فما عطا علینا یوم الا انشدنا فیہ الشعر، کہ میں عمران بن حسین کے ساتھ، حسین کے ساتھ ان کی معیت میں بصرہ تک سفر کیا. بولیے بصرہ تک سفر کیا.
انہوں نے ہمیں روز شعر سنائے، روزانہ شعر سناتے تھے. اور وقال ان فی معارید الکلام لمندوحۃ عن الکذب، اور فرمایا کہ بے شک گفتگو کے دوران توریہ کرنے میں جھوٹ کی گنجائش ہے. بولیے توریہ کرنے میں جھوٹ کی گنجائش ہے. یعنی توریے میں اگر کوئی بات ہیر پھیر کر جاؤ تو بولیے اس میں گناہ، اس میں گنجائش ہے. ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ توریہ زیادہ مت کرو کہ اس میں جھوٹ کی گنجائش ہے، کہیں جھوٹ ہی نہ نکل آئے. یعنی تم جھوٹ کے عادی نہ بن جاؤ، جھوٹ بولنا ہی نہ شروع کر دو. یہ گنجائش ہے کہ دو مطلب ہے کہ بار بار توریہ کرنے سے جھوٹ بھی آ سکتا ہے، یا اگر بول لو تو اس میں گنجائش ہے، رستہ نکل سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے اور کچھ جھوٹ ہے بھی صحیح ظاہراً، حقیقت میں بولیے وہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب میں بڑی پرانی بات ہے، یہاں کاموکی میں ایک مل ہے، رائس مل، نام نہیں لیتا، آپ سارے جانتے ہیں. پرانی بات کر رہا ہوں، 6-7 سال ہو گئے. ہم ان سے نہ وہ لینے آئے چاول مدرسے کے لیے، تو انہوں نے چاول میری گاڑی میں رکھا دیے. اب وہ داڑھی منڈے تھے، مجھے بھی نہیں پتا تھا اور ان کو بھی. وہ کہا جی مدرسہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی فلاں جگہ پہ. وہ کہنے لگے اچھا 2-3 مولویوں کے نام لیے اور وہ اہل حدیث تھے. میں کھٹک تو گیا، پر میں کہا بھی اس کی تو شکل اہل حدیثوں والی، وہ تو ماشاءاللہ اتنے ہوتے ہیں، یہ تو بالکل ہی صاف ہے. تو میں نے کہا ہاں ان کو جانتا ہوں، میرے دوست ہیں. اب وہ میرے پرانے دوست ہو کہ میں بھی اہل حدیث رہا ہوں، تو اس لحاظ سے میں نے کہا میرے دوست ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے. مگر وہ میری دستار اہل حدیثوں والی، وہ بھی کھٹک گیا اور میں بھی. بہرحال وہ بات کھولتا گیا تو قدرتاً وہ مدرسہ اور ان کا اہل حدیثوں کا مدرسہ ہمارا ایک ہی گلی میں تھا. میں گلی بھی بتا دی. تو پھر اس نے ایک مولانا صاحب کو فون کیا اور کہا بھی تصدیق کرو یہ مدرسہ ہے. اس نے کہا ہے. پھر میرے نام پہ بات کھلی کہ یہ اہل حدیث ہے. اس وقت تک وہ گاڑی میں چاول جا چکے تھے، اس نے واپس اتروا لی. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اہل حدیثوں کا مدرسہ، تو وہ جٹ برادری کا تھا اور چودھری لکھا ہوا تھا. میں کیا چودھری انجدے نہیں ہوتے، پورے ملک میں اہل سنت اہل حدیثوں کی مدد کرتے ہیں مدارس کے ساتھ. بولو تعاون، ہم چندے بھی دیتے ہیں، کھالے بھی دیتے ہیں اور اپنے بچے بھی داخل ہیں. اور آپ اتنے زہریلے ہیں کہ دین کے نام پر دے کر اب آپ میری گاڑی سے وہ اتروا رہے ہیں. تو میں کیا یہ ہو جائے صدقہ اللہ نو قبول ہے ہی نہیں. آپ دین کے لیے خدمت کرتے تو پتہ نہیں اللہ آپ کو کتنا اجر عطا فرماتا. تو وہ جتنی بات تھی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کوشش کی ہے مجھے بتانے کی کہ میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ تو اہل حدیث ہے. ہم تو آپ کو اہل حدیث سمجھتے نہیں تھے. جب میں تجھے اہل حدیث نہیں سمجھتا تھا تو اپنے آپ کو اہل حدیث کیسے ثابت کر رہا ہوں؟ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں اور آپ کوئی، اور اپنے دامن میں آپ سچے اور میں اپنے دامن میں سچا. مگر آپ کا رویہ بخیلوں والا ہے، آپ کا رویہ فرقہ واریت والا ہے. فرقوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، خدمت اللہ کے دین کی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.